ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے فضائل قرآن سیریز کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے متعلق کچھ باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ان دو صورتوں سے متعلق امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی وغیرہ محدثین نے ایک روایت نقل کی ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انزلت علی اللیلۃ آیات لم ارى مثلہن قط، لم ارى مثلہن قط، کہ میرے اوپر رات یعنی آج کی رات ایک ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کے مثل یعنی جن کی طرح آیتیں میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر دی ہے۔ اسی طرح سے میرے سامنے ایک اور حدیث ہے جسے امام نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح سے امام بخاری، امام مسلم وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ عروہ روایت کرتے ہیں اماں عائشہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی شکایت ہوتی تھی، کوئی تکلیف ہوتی تھی، اذا اشتکا یقرأ علی نفسہ بالمعوذتین وینفث، آپ خود معوذتین پڑھ لیتے اپنے اوپر اور دم کر لیتے تھے۔ فلما اشتد وجعہ کنت اقرأ علیہ، اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کی تکلیف زیادہ ہوتی تھی تو میں آپ پر ان دونوں صورتوں کو پڑھتی تھی۔ وامسح بیدہ علیہ رجاء برکتہما، اور آپ کے ہاتھ سے اس جگہ کو جہاں درد ہوتا تھا پھیر دیتی تھی برکت کی امید میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے اس کو آپ کے ہاتھ سے پھیرا جائے گا تو برکت ہوگی اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک روایت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل من الیہود، کسی یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا یا جادو کرا دیا۔ فاشتکا فاتاہ جبریل، تو آپ کو شکایت ہوئی، جبریل آپ کے پاس آئے، فنزل علیہ بالمعوذتین، تو یہ دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس لے کر آئے۔ وقال ان رجلا من الیہود سحر، اور کہا کہ ایک شخص نے یا ایک یہودی نے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے۔ والسحر فی بئر فلان، اور جادو کر کے فلاں کنویں میں رکھا گیا ہے۔ فارسل علیا فجاء بہ، حضرت علی کو بھیج کر آپ نے اس جادو کو منگوایا۔ فامرہ ان یحل العقد ویقرأ آیۃ ویحل حتی قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانما نشط من عقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان دونوں صورتوں کی آیتوں کی قرأت کریں، جیسے جیسے ایک ایک آیت پڑھتے تھے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، گویا جب جیسے صورت مکمل ہوئی، دونوں صورتیں مکمل ہوئیں، ویسے ایسا لگا کہ آپ کسی بندھن سے نکل گئے ہیں، آزادی آپ نے پا لی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بڑی اہم صورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو صورتوں کے علاوہ رقیہ کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا دو صورتوں کے علاوہ سے پسند نہیں تھا۔ یہ بڑی اہم صورتیں ہیں، ان کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، خاص طور سے یہ فرائض کے بعد، فرض نمازوں کے بعد بھی پڑھنا ان دونوں صورتوں کا ثابت ہے۔ اور رات میں سونے کے وقت بھی، بستر پر سونے کے وقت بھی ان دونوں صورتوں، تینوں صورتوں کا، بلکہ قل هو اللہ بھی اس میں شامل کر لیا جائے، کا پڑھنا ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صورتوں کو پڑھتے تھے اور اپنے ہتھیلی میں دم کر کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک پھیر لیتے تھے، اور ایسا آپ 3 بار کرتے تھے، 3 بار کرتے تھے۔ تو ہم کو خود کوئی تکلیف ہو، ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف ہو، ہمارے گھر میں کسی کو کوئی تکلیف ہو، ہمارے دوست احباب میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہو، تو ہم ان تینوں صورتوں کو یا کم از کم ان دو صورتوں کو یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، دم کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر یقین کے ساتھ دم کیا جائے تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ ان دو صورتوں کے ذریعے ہمیں اور آپ کو شفا یابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ دو صورتیں بڑی اہم تھیں۔ اس طرح سے قرآن کی ساری صورتوں کی فضائل کے بارے میں تقریباً ہم نے جن کی فضیلتیں ثابت ہیں احادیث سے، ان کو ہم نے جان لیا ہے۔ قرآن پاک کی قرأت اور قرآن پاک سے متعلق کچھ فضیلتوں کو 1-2 ویڈیو میں اور بیان کر کے اس سیریز کو کلوز کیا جائے گا، بند کیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز رمضان کی آمد ہے، رمضان سے متعلق کچھ گفتگو انشاءاللہ العزیز رمضان سیریز میں
آپ جانیں گے، سنیں گے رمضان کے مسائل، رمضان میں جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان کے مسائل، روزوں کے مسائل، تراویح کے مسائل یا صدقات و خیرات کے مسائل، آخری عشرے کے مسائل، اسی طرح سے لیلۃ القدر اور شب قدر کے مسائل، ان ساری چیزوں کو ہم لوگ جانیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو جہاں تک ممکن ہو سکے عام کیجئے تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآنی رنگ میں رنگ دے اور قرآنی سانچے میں ڈھال دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔